السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان تحریک انصاف نے وفاق میں اتحادی ایم کیو ایم پاکستان کے لیے اہم فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کابینہ میں ایم کیو ایم کا مشیر شامل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے متحدہ کے وفد سے ملاقات کے دوران انہیں یقین دہانی کرائی۔ ایم کیو ایم نے گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کے حق میں اپنے امیدوار دستبردار کیے تھے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور نواز شریف کے درمیان رابطے برقرار۔ مودی کا نواز شریف کو ایک اور خط، جس میں مودی نے نواز شریف سے ان کی والدہ کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا۔ مودی نے مریم نواز کو بھی خط لکھا اور تعزیت کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے نون لیگ اور اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حوالے سے واضح موقف دے دیا۔ کہتی ہیں مسلم لیگ نون پی ٹی ایم کا حصہ ہے، فیصلے پی ٹی ایم ہی کرے گی۔ مریم نواز نے کہا کہ سینٹ انتخابات کے لیے شو آف ہینڈز کے خلاف نہیں، لیکن اس اعلان کے پیچھے شفافیت نہیں، حکومت جاتی نظر آ رہی ہے، جس پر انہیں شو آف ہینڈز یاد آ گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے سینٹ کے شو آف ہینڈ انتخابات کی اجازت دے دی تو یہ بہت بڑا انقلاب ہوگا۔ اسلام آباد پولیس لائن ہیڈ کوارٹر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ سینٹ کے انتخابات شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونے سے شفافیت ہوگی، اس کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے اجازت دے دی تو یہ بہت بڑا انقلاب ہوگا۔ سینٹ انتخابات شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو گئے تو دھاندلی ختم ہو جائے گی اور اس کا صحرا وزیر اعظم عمران خان کے سر جائے گا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت ہوئی، جس میں اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان ریونیو کے اکاؤنٹ آفیسر عبدالرشید خان نے آصف زرداری کی بطور صدر مملکت تنخواہ کا مکمل ریکارڈ پیش کر دیا۔ عبدالرشید خان نے بتایا کہ بحیثیت صدر مملکت آصف زرداری کی ماہانہ تنخواہ 80,000 روپے تھی، جس میں سے 7,000 روپے ٹیکس کاٹا جاتا تھا۔ آصف زرداری کو مجموعی طور پر بطور صدر الاؤنس سمیت 50 لاکھ روپے ملے۔ پاکستان بحریہ کے لیے تعمیر کردہ اسٹیٹ آف دی آرٹ کارویٹ پی این ایس تبوک کی بحری بیڑے میں شمولیت کی تقریب پاکستان نیوی ڈاک یارڈ کراچی میں منعقد ہوئی۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے پی این ایس یرموک کی بحری بیڑے میں شمولیت کو پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیت کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا۔ پاک بحریہ کے ریٹائرڈ وائس ایڈمرل سید عارف اللہ حسینی کورونا کے باعث طبیعت بگڑ جانے سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ایسے حسینی کی نماز جنازہ کارساز ایم ٹی گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی۔ وائس ایڈمرل ریٹائرڈ عارف اللہ حسینی کو ان کی خدمات پر ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز اور تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ سندھ حکومت نے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے سبب مدارس میں تعلیمی سلسلے کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ حکومت سندھ نے صوبے کے مدارس میں تعلیمی سرگرمیاں بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سیکرٹری محکمہ اوقاف تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد کرانے کی ہدایت کر دی۔ پاکستان کے دورے پر آئے افغان طالبان کے وفد نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ دوران ملاقات بین الاقوامی مذاکرات میں پیش رفت سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں طالبان سیاسی کمیشن کے وفد نے دفتر خارجہ اسلام آباد میں ملاقات کی۔ دوران ملاقات افغان امن عمل میں پیش رفت پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ پاکستان نے سعودی عرب کو $1 ارب واپس کر دیے۔ سعودی عرب کو $3 ارب قرض کی دوسری قسط واپس کر دی گئی۔ پاکستان سعودی عرب کو مزید $1 ارب جنوری میں ادا کرے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے چین کی مدد سے سعودی عرب کو رقم واپس کی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم عمران خان نے چھوٹی صنعتوں کے فروغ کے لیے مقرر اہداف جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب پولیس نے ارطغرل الغازی کا مرکزی کردار نبھانے والے ترک اداکار انگن التان کو دھوکہ دینے والے کاشف ضمیر نامی 9 سرباز کو گرفتار کر لیا۔ کاشف ضمیر نے ترک اداکار انگن التان کو پاکستان بلانے کے لیے $10 لاکھ کا معاہدہ کیا تھا اور انہیں صرف آدھی رقم ادا کی۔ رقم پوری نہ ملنے پر ارطغرل الغازی کے ہیرو انگن التان وطن واپس روانہ ہو گئے۔ دنیا بھر میں کورونا سے اموات کی تعداد 16,55,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ امریکہ میں 24 گھنٹے میں ریکارڈ 3,700 اموات ہوئیں۔ امریکہ میں ریکارڈ اموات کے علاوہ ایک روز میں 2.5 لاکھ مریض بھی سامنے آئے ہیں، جس کے بعد کورونا کیسز کی کل تعداد 1,73,92,000 سے زائد ہے، جبکہ اموات 3,14,000 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ امریکی ادارے FDA نے کورونا ٹیسٹ کٹ کی منظوری دے دی ہے، جو دکانوں سے خرید کر گھروں میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ برطانیہ میں کورونا سے اموات میں اچانک اضافہ ہو گیا اور ایک ہی روز میں 612 اموات سامنے آئی ہیں۔
فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون عالمی وبا کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ فرانسیسی صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فرانسیسی صدر آئندہ ہفتے تک آئسولیشن میں رہیں گے۔ فرانسیسی صدارتی دفتر کے مطابق فرانسیسی صدر گھر سے صدارتی امور انجام دیتے رہیں گے۔ عالمی ادارہ صحت کے ریجنل ڈائریکٹر نے پیش کی اطلاع دی ہے کہ ایشیائی پیسیفک ریجن کے ممالک میں کورونا ویکسینیشن کا آغاز 2021 کے آخر تک ہوگا۔ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے امکان ظاہر کیا ہے کہ آئندہ سال کے وسط یا پھر آخر تک ایشیائی ممالک کورونا ویکسین سے مستفید ہو سکیں گے۔ ویکسین کی مذکورہ ممالک تک ابھی رسائی کے امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایشیائی پیسیفک ریجن کے ممالک کو کورونا وبا کے خاتمے کے لیے بھی طویل وقت لگے گا۔ ویکسینیشن کی تیاری ایک طرف اور مختلف ممالک کو خاص مقدار میں فراہم کرنا بھی مختلف مرحلہ ہے۔ امریکہ میں دنیا کے مقبول سرچ انجن گوگل کے خلاف نیا مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ گوگل پر الزام ہے کہ اس نے آن لائن اشتہاری منڈیوں میں اجارہ داری برقرار رکھنے کے لیے غیر قانونی اقدامات اٹھائے ہیں۔ گوگل نے اس الزام کو سختی سے مسترد کر دیا۔ امریکہ کی 10 ریاستوں نے گوگل کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر محمد عامر نے مینجمنٹ سے مایوس ہو کر کرکٹ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ فاسٹ بالر محمد عامر پاکستان کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ پر برس پڑے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے، اتنا ذہنی دباؤ برداشت نہیں کر سکتا۔ موجودہ ٹیم مینجمنٹ مجھے کھلانا نہیں چاہتی، فی الحال اس مینجمنٹ کی وجہ سے کرکٹ چھوڑ رہا ہوں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان جاری، ڈالر کی قیمت میں کمی واقع۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز کاروبار کا مثبت آغاز ہوا، جہاں 100 انڈیکس میں 252 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ اسی اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 43,613 پوائنٹس پر ٹریڈ ہوا۔ دوسری جانب انٹرا بینک میں ڈالر کی قیمت میں 19 پیسے کی کمی واقع، جس کے نتیجے میں ڈالر انٹرا بینک میں 160.39 روپے سے کم ہو کر 160.20 روپے کا ہو گیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹی 20 میچ کے لیے 15 رکنی قومی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹی 20 میچ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کپتان شاداب خان نے کیا۔ شاداب خان نے کہا کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی قیادت کرنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے، بابر اعظم کی کمی ضرور محسوس ہوگی۔ نیشنل جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے تیسرے روز انڈر 19 کے مقابلوں میں نور جماعت نے محمد فرحان اور اشب عرفان نے خوشحال ریاض کو شکست دے دی۔ لڑکیوں کے مقابلوں میں زینب خان نے نورالعین کو اور مائرہ حسین نے ہرا عقیل کو شکست دی۔ نیشنل جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کا فائنل 18 دسمبر کو اسلام آباد اسپورٹس کمپلیکس میں کھیلا جائے گا۔ تلخ لہجے اور کڑوی کچیلی باتیں کرنے والے کمال احمد رضوی کی آج 5ویں برسی منائی گئی۔ پاکستان کے بلند پایہ مکالمہ نویس، ڈرامہ نگار کے علاوہ تھیٹر، ریڈیو اور ٹی وی کے منفرد اداکار طویل علالت کے بعد 17 دسمبر 2015 کو کراچی میں انتقال کر گئے تھے۔ وصال کے وقت ان کی عمر 85 سال تھی۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف ماڈل اور اداکارہ آمنہ الیاس کی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو گئی، جو کہ ان کے مداحوں کی جانب سے خوب پسند کی جا رہی ہے۔ آمنہ الیاس نے حال ہی میں سوشل میڈیا ایپلیکیشن انسٹاگرام پر ایک اور ویڈیو شیئر کر کے بتایا کہ وہ 2020 میں کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے دوران کس طرح سے اپنا ویکینڈ گزار رہی ہیں۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سینیٹ الیکشن میں یہ تمام ناکام ہو جائیں گے۔ میں جلسہ پاکستانی عوام کے فائدے کے لیے کرتا ہوں اور یہ اپنی چوری بچانے کے لیے جلسے کرتے ہیں۔ میرا ایک جلسہ ان کے 10 جلسوں پر بھاری ہوگا۔ وزیراعظم عمران خان سے کابینہ اراکین خیبر پختونخوا سے ملاقات کی، جس میں گورنر شاہ فرمان اور وزیر اعلیٰ محمود خان بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا میں ہیلتھ کارڈ کے اجرا پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ کابینہ اراکین اپنے اپنے حلقوں کے دورے کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے قبائلی اضلاع میں موبائل انٹرنیٹ کوریج بہتر کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا میں سیاحت کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جائے۔ سیاحت کے فروغ سے روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں ان سے بہتر کپتان ہوں اور بہتر کھیلنا جانتا ہوں۔ سینیٹ الیکشن میں یہ تمام ناکام ہو جائیں گے۔ سب جانتے ہیں کہ سینیٹ الیکشن میں پیسہ چلتا ہے۔ جمہوریت کہتی ہے کہ سینیٹ الیکشن شو آف ہینڈ سے ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے مفادات پاکستان کے مفادات سے متضاد ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیلوں میں موجود عام لوگوں کا کیا قصور ہے؟ جیلوں میں موجود لوگوں نے لاکھوں کی چوریاں کی، انہوں نے اربوں روپے کے ڈاکے ڈالے، کچھ لوگ جیلوں میں ہی مر جاتے ہیں۔ غریب لوگوں کے کیسز کی تاریخ ہی نہیں لگتی، یہ مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے واضح کہا کہ اپوزیشن کی حکمت عملی کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ کورونا سے آج 100 سے زائد اموات ہوئی، میرا ایک جلسہ ان کے 10 جلسوں پر بھاری ہوگا۔ میں جلسہ پاکستانی عوام کے فائدے کے لیے کرتا ہوں اور یہ اپنی چوری بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ لکھ کر دیتا ہوں، عوام کبھی بھی چوروں کے لیے باہر نہیں نکلے گی۔ ایک ڈاکو لندن جا کر بیٹھ گیا، وہاں شاپنگ کر رہا ہے اور کھانے کھا رہا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے میری چوری بچانے کے لیے باہر نکلو۔ کیا عوام بے وقوف ہے؟ جو عوام کو بے وقوف سمجھتا ہے، اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں۔
پاک بحریہ کے ریٹائرڈ وائس ایڈمرل سید عارف اللہ حسینی طبیعت بگڑ جانے کی صورت میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ایس اے حسینی کی نماز جنازہ بعد نماز مغرب کارساز MT گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی۔ مرحوم وائس ایڈمرل ریٹائرڈ عارف اللہ حسینی طبیعت کی خرابی کے باعث PNS شفا میں زیر علاج تھے اور کورونا کے باعث طبیعت بگڑ جانے کی صورت میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ مرحوم کی نماز جنازہ کارساز MT گراؤنڈ میں ادا کی گئی، جس میں پاک بحریہ کے اعلیٰ حکام سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ پاک بحریہ کے ریٹائرڈ وائس ایڈمرل عارف اللہ حسینی 3 اسٹار رینک ایڈمرل تھے۔ عارف اللہ حسینی 23 اپریل 1961 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جامشورو کے کیڈٹ کالج پٹارو میں تعلیم حاصل کی اور کراچی میں پاکستان نیوی اکیڈمی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج چھوڑ دیا۔ انہوں نے 1981 میں نیول اکیڈمی سے گریجویشن کیا اور سب لیفٹیننٹ کی حیثیت سے کمیشن حاصل کیا۔ انہوں نے چین میں قومی دفاعی کورس کے لیے بھی تعلیم حاصل کی اور ریاست ہائے متحدہ سے سطح جنگ کے لیے کوالیفائی کیا۔ 3 دسمبر 2015 کو وائس ایڈمرل عارف اللہ حسینی کو سینئر بیڑے کی کمان سونپی گئی۔ مرحوم وائس ایڈمرل ریٹائرڈ عارف اللہ حسینی کو ان کی خدمات پر حلال امتیاز، ستارہ امتیاز اور تمغہ وصالت سے نوازا گیا۔ مرحوم نے 2017 میں ذاتی وجوہات کی بنا پر بحیثیت وائس ایڈمرل پاک بحریہ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، جس کے بعد وہ کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کے سرپرست کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ فردوس عاشق آباد نے کہا ہے کہ گجر پورہ زیادتی کیس میں ریپ آرڈیننس انصاف کی جلد فراہمی میں معاون ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان نے ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے ریپ آرڈیننس پر تاریخی پیش رفت سے متعلق کہا کہ حوا کی بیٹیوں کی حرمت پامال کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ فردوس عاشق ایوان کا کہنا تھا کہ PTI حکومت نے انتہائی اہم سماجی مسائل کے تدارک کے لیے اہم قدم اٹھایا ہے۔ آرڈیننس کے تحت جنسی درندوں کو سزائے موت اور عمر قید کی سزا دی جائے گی، جبکہ جرمانے اور کیمیکل کیسٹریشن جیسی سزائیں بھی دی جائیں گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، عوام SOPs پر سختی سے عمل کریں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ پورے پاکستان خصوصاً بڑے شہروں میں کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے کیسز میں اضافے کے باعث اسپتالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اس جان لیوا وبا پر قابو پانے کے لیے پوری قوم کا تعاون کرنا بے حد ضروری ہے۔ معاون خصوصی کا کہنا ہے کہ پوری قوم کو اس وبا سے بچنے کے لیے کورونا SOPs پر سختی سے عمل کرنا ہوگا، ماسک لازمی پہنیں اور ایک دوسرے سے فاصلہ برقرار رکھیں۔ اس کے علاوہ اجتماعات میں جانے سے پرہیز کریں۔ واضح ہے کہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر NCOC کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں کورونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 7.98% ہے۔ NCOC کا کہنا ہے کہ سندھ میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 12.13%، خیبر پختونخوا میں 11.68%، بلوچستان میں 9.30% اور پنجاب میں کورونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 4.39% ہے۔ گلگت بلتستان میں 8.78% اور گلگت بلتستان میں مثبت کیسز کی تعداد 1.98% ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی منظوری اگلے اجلاس تک مؤخر کر دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی ECC کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ECC نے الیکٹریکل وہیکل پالیسی کی منظوری دے دی۔ ECC نے مقامی طور پر تیار کردہ موبائل فونز پر عائد 4% سیلز ٹیکس ختم کرنے کی بھی اصولی منظوری دی ہے۔ اسلام آباد میں 9 تعمیر شدہ آئسولیشن اسپتال اور انفیکشن ٹریٹمنٹ سینٹر کے لیے 21 کروڑ 93 لاکھ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ پاکستان کے WHO کے لیے کنٹریبیوشن کی مد میں 30 کروڑ 54 لاکھ روپے کی ضمنی گرانٹ کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ کے منصوبے کے لیے بھی 10 کروڑ 67 لاکھ روپے کی ضمنی گرانٹ کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ECC نے فاٹا کے متاثرین کے لیے 70 کروڑ 68 لاکھ روپے کی ضمنی گرانٹ بھی منظور کر لی۔ مختلف عالمی اداروں میں سالانہ کنٹریبیوشن کی مد میں 27 کروڑ 78 لاکھ روپے کی ضمنی گرانٹ کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے میڈیکل آلات، مشینری اور ادویات کے لیے 5 کروڑ 31 لاکھ روپے کی ضمنی گرانٹ بھی منظور کر لی گئی ہے۔ اجلاس میں سبسڈیز کو معقول کرنے کے حوالے سے سمری پر بھی غور ہوا۔ ECC نے گندم اور چینی کے درآمد اور دستیابی کا بھی جائزہ لیا۔ ECC نے آف شورز پاکستانی روپے سے وابستہ بانڈز کے اجرا کی بھی منظوری دی۔ ECC نے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی منظوری اگلے اجلاس تک مؤخر کر دی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کورونا کے باعث ٹیکس دہندگان کا الیکٹرانکلی آڈٹ کا نظام متعارف کروا دیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
FBR की जानिब से बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिसमें बताया गया कि टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए ई ऑडिट सिस्टम मुतारिफ कराया गया है। वाज़ेह है कि इस निज़ाम के तहत टैक्स दहिंदगान का वीडियो लिंक के जरिए ऑडिट किया जाएगा। टैक्स दहिंदगान को खुद या वकला के जरिए फिजिकली पेश नहीं होना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्स करने में ये नुमाया कमी इस बात की गमजार है कि टैक्स ईयर 2020 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्स की तादाद में अहम कमी के बावजूद हुकूमत ने रिटर्न फाइलिंग की तारीख में तौसी न करने की अपनी रिवायत कायम रखी थी। FBR ने ताकतवर हलकों की जानिब से दबाव के बावजूद आखिरी तारीख में तौसी न करते हुए टैक्स फाइलर्स की तादाद में गवारा कर ली थी। अगरचे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्स की तादाद में 43% कमी आई, मगर FBR के फैसले से तारीख में बार बार तौसी का कल्चर खत्म करने की भी मदद मिलेगी। FBR के आला अफसरान ने बताया तस्दीक की कि टैक्स साल 2020 में सालाना टैक्स रिटर्न फाइल्स करने वालों की तादाद 1.67 मिलियन रही। टैक्स साल 2019 में FBR को मजमूई तौर पर 2.96 मिलियन टैक्स रिटर्न्स मौसूल हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इख्तिदार में आने से कबल कहा था कि ईमानदार लीडरशिप लोगों को इस बात पर कायल कर सकती है कि वो टैक्स देने वाली कौम बन जाएं। टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए ये ई ऑडिट सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। शामिल करते हैं दुनिया भर की खबरें BTV न्यूज़ में। आलमी इदारे सेहत की टीम कोरोना की तहकीकात के लिए चीन के शहर वुहान जाएगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता साल दिसंबर में पहली मरतबा चीन शहर वुहान में कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए थे और ये वायरस अब आलमगीर वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है। दुनिया भर में मोहलिक वायरस से लाखों अफराद हलाक और करोड़ों मुतासिर हो चुके हैं, जबकि दुनिया की मईशत भी बैठ चुकी है, जिसके बाइस सयाहत समेत कई इंडस्ट्रीज भी मुश्किलात में हैं। वायरस के फैलाव के हवाले से अब तक तहकीकात नहीं की जा सकी हैं कि वुहान के जानवरों की मार्केट से फैला या किसी और जरिए से इंसानों में मुंतकिल हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी चीनी वायरस करार दे चुके हैं, जबकि तिब के शोबे से वाबस्ता कई अफराद भी वायरस की वजूहात मालूम करने का मुतालबा कर चुके हैं। अब आलमी इदारे सेहत की साइंसदानों पर मुश्तमिल 10 रुकनी टीम अगले बरस जनवरी में वुहान का दौरा करेगी, जहां वायरस की नशोनुमा और ताल्लुक के हवाले से जांच पड़ताल की जाएगी। आलमी इदारे सेहत के तर्जुमान ने बताया कि साइंसदानों की टीम जनवरी में वुहान जाएगी, जिसमें माहिरीन को शामिल किया गया है। दूसरी जानिब टीम में शामिल एक माहिर का कहना है कि तहकीकात का मकसद किसी मुल्क को मुजरिम ठहराना नहीं, बल्कि हम आदाद शुमार की बुनियाद पर मुस्तकबिल के खतरे को कम कर सकते हैं। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने करतारपुर राहदारी और गुरुद्वारा दरबार साहिब का दौरा किया और मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान ने करतारपुर राहदारी और गुरुद्वारा साहब का दौरा करते हुए कहा कि गुरुद्वारा दरबार साहब बैनुल मजहब हम आहंगी का हकीकी इस्तारा है। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर दौरे के दौरान बनाई गई वीडियो भी अपने पैगाम में शेयर की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तमाम अक़लियतों को हकीकी मजहबी आज़ादी दी और भारत पाकिस्तान के बरक्स अक़लियतों के खिलाफ इक़दाम कर रहा है। भारतीय हुकूमत सिखों के लिए गेट खोले और करतारपुर आने दे। बॉक्सर आमिर खान ने मजीद कहा कि हमने देखा कि भारत मकबूजा कश्मीर में क्या कर रहा है। सब जानते हैं भारत ने किस तरह बाबरी मस्जिद को शहीद किया, सबको पता है। अमेरिका में कोरोना वायरस के फैलाव में मजीद तेजी आ गई। यौमिया बुनियादों पर सामने आने वाले नए केसेस के पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए। कोरोना वायरस के नए 2,48,000 मरीज सामने आए हैं। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिका में एक दिन में कोरोना वायरस के नए 2,48,000 मरीज सामने आए हैं। ये अब तक यौमिया बुनियादों पर सामने आने वाले केसेस का नया रिकॉर्ड है, जबकि सिर्फ एक दिन में कोरोना वायरस से 2,706 अमवात भी हुई हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क अमेरिका है, जहाँ इस मोहलिक वायरस में मुब्तला होने वालों की तादाद 1,62,00,000 से तजावुज कर गई है, जबकि हलाक होने वालों की तादाद 2,98,000 है। सिर्फ 10 दिन में यौमिया 2 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। अमेरिका की फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर और बायोटेक की मुश्तरका तैयार करदा वैक्सीन के मुल्क भर में हंगामी बुनियाद पर इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद कोरोना वैक्सीन की फराहमी गुज़िश्ता पीर से शुरू हो चुकी है। तहम वैक्सीन की मुल्कगीर सतह पर फराहमी में कई माह लग सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना से अमवात की तादाद 16,55,000 से भी तजावुज कर गई है, जबकि अमेरिका में 24 घंटों में तकरीबन रिकॉर्ड की जाने वाली अमवात की तादाद 3,700 तक पहुंच गई है। अमेरिकी इदारे FDA ने कोरोना टेस्ट किट की मंजूरी दे दी, जो कि दुकानों से खरीद कर घरों में भी इस्तेमाल की जा सकती है। जहां अमेरिका में बतदरीज इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं पर बरतानिया में कोरोना से अमवात में अचानक इजाफा हो गया और एक ही रोज में 612 अमवात सामने आई हैं। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद मजमूई तौर पर 65,500 से भी बढ़ गई है, जबकि 25,000 तक केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना से मुतासिर बदतरीन ममालिक में भारत का नंबर दूसरा है, जहाँ केसेस की कुल तादाद तकरीबन 99 लाख से भी ज्यादा हो गई है और अमवात 1,44,000 से भी बढ़ गए हैं। इसके अलावा ब्राजील, रूस और फ्रांस में भी कोरोना से बुरी तरह मुतासिर है, जहां ब्राजील में हलाकतें 1,83,000, फ्रांस में 59,000 और रूस में 48,000 से भी ज्यादा हैं।
अमरीकी इदारे FDA ने कोरोना वैक्सीन के आजमाइशी नताइज के बारे में कहा है कि मज़कूरा वैक्सीन मरीजों के लिए 94% से ज़ायद मौसर है। वैक्सीन की 30,000 से ज़ायद अफराद पर तहकीक की गई। अमेरिका के खुराक और दवाओं के इंतजामी इदारे FDA ने अमेरिकी दवासाज कंपनी मॉडर्ना की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन के आजमाइशी नताइज का तफसीली तज्जिया जारी किया है। FDA के मुताबिक तज्जिये में तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक ऐसी कोई खास खदशात नहीं पाए गए जो EUA यानी हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी के इजरा में रुकावट हो। गुज़िश्ता रोज़ FDA की जारी कर दस्तावेज में वैक्सीन का जायजा तकरीबन 30,000 अफराद पर आजमाइश के नताइज के हवाले से लिया गया है। मॉडर्ना ने गुज़िश्ता माह वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त की दरख्वास्त दी थी। दस्तावेज के मुताबिक वैक्सीन की दूसरी खुराक के कम से कम 2 हफ्ते बाद वैक्सीन बहैसियत मजमूई 94.1% मौसर पाई गई। दस्तावेज में कहा गया कि ये भी मालूम हुआ है कि इसकी तासीर उम्र के लिहाज से मुख्तलिफ है। आजमाइशी तहकीक के मुताबिक 18 से 64 साल तक के मरीजों में इसकी अफादियत 95.6% थी, जबकि 65 साल या इससे जायद उम्र के मरीजों के लिए 84.4% मौसर पाई गई। याद रहे, वैक्सीन पर मजीद बहस व मुबाहिसे के लिए FDA के एक मशावरती पैनल का इजलास आज होने की तवक्को है। FDA इस पैनल की सिफारिशात की बुनियाद पर वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी देने या ना देने का जल्द फैसला करेगी। और अब एक नज़र BTV बिजनेस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने छोटी सनतों के फ़रोग़ के लिए मुकर्रर अहदाफ जल्दी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख, वज़ीर सनत हम्माद अजहर, माविन ख़सूसी उस्मान डार, चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड, सनत, कॉमर्स, ख़जाना, तवानाई, पेट्रोलियम और कानून डिवीज़न के सेक्रेटरी भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में चेयरमैन FBR, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक, कमिश्नर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन और वीडियो लिंक पर चारों सूबों के हुक्काम भी शरीक हुए। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि SMEs को माली मुआवनत देने के लिए तमाम शिराकतदारों से मुशावरत हो रही है। इस ज़मन में SME फंड भी कायम किया जाएगा। वज़ीर आज़म को बताया गया कि SMEs के फ़रोग के लिए कानूनी, इंतज़ामी और रेगुलेटरी मसाइल जल्द हल करने के लिए अहदाफ मुकर्रर कर लिए गए हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि छोटे और दरमियाने कारोबारी तबके की सहूलत के लिए टैक्स फॉर्म आसान बनाया जा रहा है। इजलास में बताया गया कि सूबों में वर्किंग ग्रुप्स कायम हो चुके हैं जो छोटे और दरमियाने कारोबार को मदद देंगे। ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि SMEs का डाटाबेस तरजीही बुनियादों पर अपडेट किया जा रहा है। डाटाबेस की बुनियाद पर हुकूमत SMEs को बर वक्त सहूलत दे सकेगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत का अहम जुज़ हैं। इससे मईशत मुस्तहकम होगी और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। इनका कहना था कि तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत सिमत में जा रहे हैं, उनमें मज़ीद बेहतरी के लिए SMEs का फ़रोग़ ज़रूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पर मुतल्लिका हुक्काम को छोटी सनतों के फ़रोग़ के लिए मुकर्रर अहदाफ जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की। शामिल करते हैं शो बिजनेस की दुनिया की हलचल BTV न्यूज़ में। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ मॉडल और अदाकारा आमना इलियास की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई, जो उनके मद्दाहों की जानिब से खूब पसंद की जा रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अदाकारा और सुपर मॉडल आमना इलियास की जानिब से सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की गई जो उनके मद्दाहों की जानिब से खूब पसंद की जा रही है। याद रहे कि आमना इलियास सोशल मीडिया पर काफ़ी मुतहरिक हैं और आए दिन अपनी दिलचस्प मज़ाहिया वीडियो शेयर करती रहती हैं, जिन्हें उनके मद्दाहों, फॉलोवर्स और दोस्तों की जानिब से खूब पसंद किया जाता है। आमना इलियास ने हाल ही में सोशल मीडिया एप्लीकेशन इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो शेयर करके बताया कि वो 2020 में कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान किस तरह से अपना वीकेंड गुजार रही हैं। अदाकारा ने वीडियो के जरिए अपने मद्दाहों को बताया कि वो पार्टी कैसे करती हैं, जिसे जानकर उनके फॉलोवर्स हंसने पर मजबूर हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि आमना इलियास नाइट ड्रेस पहने अपने बेड पर डांस कर रही हैं। आमना इलियास ने अपनी इस वीडियो को कैप्शन में लिखा कि वो 2020 में हफ्ते की शाम ऐसे पार्टी करती हैं। वाज़ेह है कि आमना इलियास की इस वीडियो पर अब तक हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं। शामिल करते हैं कुछ खबरें खेलों की दुनिया से। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए 15 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए कौमी टीम का ऐलान कप्तान शादाब खान ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहली मर्तबा पाकिस्तान की क़यादत करना मेरे लिए एजाज की बात है। बाबर आजम की कमी जरूर महसूस होगी, अलबत्ता बाबर आजम की अदम मौजूदगी नए खिलाड़ियों के लिए सलाहियतों के इजहार का बेहतरीन मौका है। T20 कप्तान का कहना था कि बाबर आजम की तरह जारिहाना कप्तानी करने का आदी हूँ। एडन पार्क में खेलने का तजुर्बा है, यहाँ बाउंड्रीज छोटी हैं, तमाशाइयों की मौजूदगी में दोबारा खेलने के मुंतजिर हैं। शादाब खान ने कहा कि कोविड
कोविड-19 और कनेक्शन के कवानीन की वजह से हमें 17 रुकनी स्क्वाड साथ रखने की इजाजत है। मूसा खान और उस्मान कादिर 15 रुकनी स्क्वाड में तो नहीं मगर जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐलान करदा 15 रुकनी स्क्वाड में कप्तान शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक, हैदर अली, सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, इफ्तिकार अहमद, इमाद वसीम, खुशदिल खान, मोहम्मद हसनैन, शाहीन शाह आफरीदी, हुसैन तलत, वहाब रियाज और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।